وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد زندگی وہ اللہ کی بندگی ہے. جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو وہ بندگی نہیں، وہ درندگی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان شریعت کا مکلف، شریعت کا پابند ہے. بندگی اللہ کی وہ مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دو سلسلے شروع فرمائے، ایک کتاب اللہ کا اور دوسرا رجال اللہ کا. انسان اس دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی کیسی گزارے اور دنیا میں رہ کر یہ کیسے اعمال اور کیسے کام کرے جس سے اس کا رب راضی ہو، اور کن کاموں سے یہ اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارے جس سے اللہ ناراض ہوتے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک تو کتاب کا سلسلہ شروع فرمایا، آسمانی کتابیں اور آسمانی اصول اور فرامین اللہ پاک نے نازل کیے. بہت ساری کتابیں اتری. ان کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں آخری کتاب جو اللہ پاک نے نازل فرمائی وہ قرآن مجید ہے. اس قرآن میں اللہ پاک نے ایک انسان کو دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے اصول اور فرامین اللہ پاک نے بیان کیے. دنیا والے جب کوئی مشین بناتے ہیں تو اس مشین کے استعمال کے لیے ایک بک دیتے ہیں کہ تم کو یہ فریج، یہ واشنگ مشین اس طرح استعمال کرنا ہے. دنیا میں اور کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی مشین اگر ہے تو وہ میری اور آپ کی باڈی ہے. اس سے قیمتی مشین دنیا میں کوئی نہیں. اس جسم کو، اس مشین کو اور اس انسانی باڈی کو آدمی کس طرح استعمال کرے تو اللہ پاک نے ایک کتاب ہمیں دی ہے، 30 پارے کا قرآن دیا ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے اس جسم کو، اپنی اس مشین کو قرآن کے مطابق استعمال کرو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے.
اور پھر اللہ پاک نے کتابیں، اپنی کتابیں دنیا میں اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل فرمائی، نبیوں پر اور رسولوں پر۔ اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اپنی وہ کتاب کسی پہاڑ پر کسی جگہ اتار دیتے اور بندوں کو یوں کہتے کہ اس کتاب کو لے لو اور اپنی زندگی اس کتاب کے مطابق گزارو، لیکن اللہ پاک نے یہ طریقہ جاری نہیں کیا، بلکہ وہ فرامین، وہ اصول، وہ کتاب اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل کی، جسے ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، تاکہ اس کتاب کا عمل کرنے والا سب سے پہلا تم انسانوں میں نبی اور رسول ہو، اور انسانوں کو ایک اسوہ اور ایک نمونے کے لیے، انسانوں کے نمونے کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے کہ تم کو اس کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے، جیسا میرا نبی اور رسول عمل کرتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی اور رسول فرشتوں میں سے نہیں بنایا، انسانوں میں سے بنایا۔ جو تقاضے ہر انسان کے ہوتے ہیں وہی سارے تقاضے نبی اور رسول کے بھی ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے، شادی بیاہ کے تقاضے، بھوک پیاس کے تقاضے نبی کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ فرشتہ اگر نبی ہوتا تو کوئی انسان اللہ کو یہ کہتا کہ اے اللہ تو نے جس ذات کو نمونہ بنایا ہے وہ ذات تو کھانے پینے اور بشری تقاضوں سے پاک ہے، ہم اس کے مطابق زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ وہ تو سارے بشری تقاضوں سے پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی اور رسول جس کو نمونہ بنایا انسانوں کے لیے، وہ نبی اور رسول انسانوں ہی میں سے بنایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی گزار کر قیامت تک آنے والے ایمان والے اور مسلمانوں کے لیے بتا کر آپ چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول عطا فرمایا ہے۔ اسلام نام صرف عبادت کا نہیں ہے، جہاں رسول اللہ نے نماز ہمیں سکھائی ہے، جہاں رسول اللہ نے ہمیں تلاوت، تسبیحات، حج وغیرہ سکھایا ہے، وہاں رسول اللہ نے ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی سکھایا ہے، جسے معاشرت کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں غیروں کے طریقے جو آئے، ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کی دوسری قوموں کے طریقوں کو ہم نے ہمارے معاشرے میں جگہ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا لایا ہوا دین وہ دین ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں کوئی دین مقبول، قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دوسرا کوئی دین اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نمونہ بنائے، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ اور ہمارے لیے کوئی قابل تقلید شخصیت وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کی تہذیب اور تعلیم ہماری رہبری نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری رہبری کے لیے رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کے بعد حضرات صحابہ کرام کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ میرا ہر صحابی گویا ایک اسٹار ہے۔ تم ان صحابہ میں سے، اس صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سے کسی بھی صحابی کی اقتدا کر لو گے، راہ راستہ پر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس لیے ہم ہمارے معاشرے میں ان غلط رسم اور غلط رواجوں کو ختم کریں۔ اس اپریل کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں جو ایک رسم رائج ہے اپریل فول کے نام سے، عیسائیوں نے اس رسم کو دنیا میں جاری کیا، اور یہ رسم گویا پوری دنیا میں اس مہینے کی پہلی تاریخ میں ایک تہوار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ غیروں کی یہ رسم مسلمانوں میں رائج ہو گئی۔ اس رسم کے تحت، اس اپریل فول کے تحت جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، بہت ساری برائیوں کا یہ رسم مجموعہ ہے۔ جھوٹ بول کر ایک بھولے بھالے آدمی کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا چاہے زبان سے ہو، چاہے جھوٹ بولنا لکھ کر ہو، جھوٹ بولنا چاہے میسج کے ذریعے ہو، قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شناعت اور قباحت اور برائی بیان کی ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آدمی ایک جھوٹ کا کلمہ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس کے جھوٹ کی بدبو اور گھن کو وہ سن کر 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ انسان کی یہ جسم کے اندر زبان کا یہ لوتھڑا ہے معمولی، لیکن اس کے اثرات اور اس کے گناہ بہت ہے۔ جہنم میں اوندھے منہ جانے والے لوگوں کی تعداد میں سب سے زیادہ آپ نے فرمایا زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اس زبان میں اللہ پاک نے ہڈی نہیں رکھی، یہ جب چاہتی ہے بولتی ہے۔ جسم کے دوسرے اعضاء میں ہڈی ہونے کی وجہ سے آدمی کے اعضاء بعض مرتبہ تھک جاتے ہیں، پیر جواب دے دیتے ہیں کہ میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ دماغ آدمی کا جواب دے دیتا ہے کہ دماغ اب میرا کام نہیں کرتا۔ آدمی کی زبان چلتی ہے۔ یہ زبان بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس زبان کی قدر تو وہ لوگ جانتے ہیں جو جس کو اللہ پاک نے یہ نعمت نہیں دی ہے۔ وہ چاہتے میں اگر اللہ نے مجھے جو زبان دی ہوتی تو میں اس زبان سے اللہ کا کلمہ پڑھتا، اس زبان کے ذریعے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا۔ جب صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تو سلامت رہنا، تیری سلامتی میں ہماری سلامتی ہے، اور اگر تو سلامت نہیں رہی اور تو نے زبان سے کوئی غلط بول دیا تو تو بول کر خاموش ہو جائے گی اور جبڑے کے اندر چلی جائے گی اور آگے کی کارروائی ہم پر ہوتی۔ اس لیے آدمی پہلے سوچے پھر بولے۔ تیر تلوار کے زخم بھرے جا سکتے ہیں، لیکن زبان سے کسی کو ٹھیس پہنچائے گی۔ زبان سے کسی کے لیے ایسے بولے جس سے اس کا دل زخمی ہو گیا، وہ زخمی دل کا وہ زخم پھر نہیں بھرا جا سکتا۔ عربی کا مقولہ مشہور ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تیر تلوار کے زخم ایک دن بھرے جا سکتے ہیں، لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم وہ بھرے نہیں جا سکتے۔ اس لیے آدمی اس رسم کو اپنی زندگی سے ختم کرے۔ اپریل فول کے نام سے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا، جھوٹے میسج، غلط میسج ڈالنا، اسلام میں اس کی بڑی ممانعت ہے۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا،
خوش طبعی کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث پاک میں، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دوسرے لوگ ہنسے، آپ نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جس کی ہلاکت کی دعا رسول اللہ کرے، اس کی ہلاکت میں کیا شک شبہ ہو سکتا ہے؟ آدمی ترقی کے اور کامیابی کے چاہے کتنے اسباب اختیار کرے، لیکن ہلاکت کی دعا، ہلاکت کی بد دعا جس کو رسول اللہ کی لگ گئی ہو، وہ آدمی پھر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آدمی پھر نہیں اٹھ سکتا ہے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا، ہمارے گھروں میں بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت نے چھوٹے بچے کو بلایا، وہ اس کے نہ آنے پر اس عورت نے اس سے یوں کہا کہ میں تجھے کھجور دے دی ہوں۔ وہ بچہ آیا، اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا واقعی تمہارا ارادہ کھجور دینے کا تھا؟ اس عورت نے کہا، ہاں واقعی میرا ارادہ کھجور دینے کا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے کھجور کے نام سے بلایا ہوتا اور واقعی تمہارا ارادہ کھجور دینے کا نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، اپنے زبان کو سچ کا عادی بنائے، خود سچ بولے، اپنے بچوں کو سچ بلوانے کا عادی بنائے۔ اس رسم کے تحت جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، من غشنا فلیس منا۔ اپریل فول کی اس رسم کے تحت ایک دوسرے آدمی کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کو کوئی بات، اس کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے جو سراسر غلط ہوتی ہے، وہ آدمی اس بات کو حقیقت سمجھتا ہے، اور پھر حقیقت معلوم پڑنے پر اس کے دل کو جو اذیت پہنچتی ہے، اس کے دل کو جو ٹھیس اور تکلیف پہنچتی ہے، اس کا گنہگار یہ جھوٹ کا کہنے والا ہے۔ اپریل فول کے نام سے ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن میں صاف منع فرمایا، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ تم میں سے مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور عورتیں دوسروں کا مذاق نہ اڑائے، جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ عورتیں مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو۔ اس لیے قرآن نے ہمیں معاشرت، زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک نے 26ویں پارے میں ہمیں معاشرت کے اصول بیان کیے۔ فَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ ایک آدمی کو کسی غلط جگہ دے گا، آدمی اس کے متعلق بدگمانی نہ کرے، اس کے متعلق اچھا خیال رکھے۔ بدگمانی فرمایا گناہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے۔ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے۔ کسی کا مذاق اڑانا اس لیے ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے میں سامنے والے سے اعلیٰ ہوں، میں سامنے والے سے افضل ہوں۔ دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا
یہ تکبر اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ اسلام کے اندر حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔ آدمی بعض مرتبہ اپنی اوقات خود لگاتا ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت لوگوں کی بھیڑ میں جب آدمی چلتا ہے تو بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ جب میں اپنی گاڑی کے پاس جا کر کھڑا رہوں گا تو لوگ مجھے پہچانیں گے کہ میں کس قدر اور کتنی قیمتی گاڑی کا مالک ہوں۔ گاڑیوں کے مالک ہو جانے سے آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے، قیمتی تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں قیمتی ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم، تم میں سب سے زیادہ قیمتی اور باعزت اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جس کی زندگی میں نمازوں کی پابندی ہو، جس کی زندگی میں شریعت کی پابندی ہو، جس کی زندگی میں گناہوں سے بچنا ہو۔ یہ آدمی اللہ کے یہاں مکرم باعزت ہے۔ اس لیے آدمی اپنی اوقات، اپنی قیمت خود نہ لگائے، اپنی زندگی کو ٹٹولے کہ میں کن گناہوں کے اندر مبتلا ہوں۔ اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کے سامنے رجوع کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ 15ویں شعبان اللہ پاک نے ہمیں تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ 15ویں شعبان کی یہ رات یہ رمضان کے استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اللہ کا جو خاص دربار رمضان میں لگنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب رمضان میں میرے خاص دربار میں آئے تو اس حالت میں آئے کہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آئے۔ تو اللہ پاک نے اس سے پہلے ایک بخشش کی رات رکھی کہ اس رات میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ 15ویں شعبان میں ہم نے عبادتیں کی، 15ویں شعبان میں ہم نے اللہ سے مانگا، اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ اس کے بعد کے جو 15 دن ہیں، اس کے بعد کے رمضان کے درمیان کے جو دن ہیں، ان دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزارے اور رمضان کا پرزور استقبال کرے، رمضان کی عبادتوں کا اہتمام کرے۔ آدمی اپنے دنیاوی کام کاج کو آگے پیچھے کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاری رجب کے چاند سے رمضان کی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں اور رمضان کے فوائد سے میں مالا مال ہوں۔ اللہ نے ہمیں رمضان کے کنارے لگا دیا ہے۔ رمضان سے پہلے آدمی اپنے آپ کو رمضان کے لیے پورا تیار کر لے اور اللہ سے ایک دعا مانگے، اے اللہ میری زندگی میں کئی رمضان آئے، اس مرتبہ کا رمضان کو میری زندگی کے پچھلے تمام رمضانوں سے اچھا بنا۔ روزوں کا اہتمام کرے۔ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے۔ 20 رکعت تراویح مسجد میں ہوتی ہے اور 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ ایک سجدے پر آپ نے فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے ایک سجدہ کرنے پر، تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر اللہ پاک اس کے نام کا جنت میں درخت لگاتے ہیں۔ رمضان نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے۔ ہماری نیکیوں کے کرنے کا بھاؤ اللہ رمضان میں بڑھا دیتے ہیں۔ آدمی نفل پڑھتا ہے، آدمی ایک نفل کام کرتا ہے، اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرض ادا کرتا ہے، 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آپ نے شعبان کے آخری دنوں میں وعظ فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام کو بلا کر آپ نے ان کے سامنے رمضان کا وعظ کیا۔ اس وعظ میں آپ نے فرمایا تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی روزے کو بوجھ نہ سمجھے۔ روزہ آدمی کے لیے دین کے اعتبار سے، دنیا آدمی کی صحت کے اعتبار سے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ آدمی کی صحت کے لیے روزہ بہت مؤثر ہے۔
روزے کو آدمی بوجھ نہ سمجھے. گرمی کا زمانہ چل رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں گرمی کا روزہ نہ ہوتا تو گویا میری دنیا کی کوئی زندگی نہیں تھی. وہ چاہتے تھے کہ میں گرمی کا روزہ رکھ کر میں اپنے رب کو راضی کروں. تو گرمی کے روزوں کو آدمی اللہ کی نعمت سمجھے, اس کو بوجھ نہ سمجھے, اور گرمی کے روزے رکھ کر آدمی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے. حدیث پاک میں فرمایا ہر نیک عمل کا ثواب اللہ فرشتوں سے عطا فرماتے ہیں, لیکن روزوں کا ثواب اور بدلہ اللہ فرماتے ہیں میں خود ہوتا ہوں. بندہ قیامت کے دن روزے لے کر آئے گا تو میں اپنے بندے سے کہوں گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے, میں اس کا انعام اور اس کو عطیہ دینے کے لیے میں حاضر ہوں. اس لیے گرمی کے دنوں میں آدمی رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے, 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے, تراویح کا اہتمام کرے, اور تلاوت آدمی بڑھا دے. رمضان کے مہینے میں, یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تلاوت کا مہینہ ہے, تسبیحات کا مہینہ ہے, تہجد پڑھنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. یہ مہینہ صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے. آدمی اپنی افطاری کے لیے اپنے لیے بہت ساری چیزیں لاتا ہے. اپنے پڑوس میں, اپنے محلے میں فقیر فقراء غریب غربا کا خیال رکھ کے 1-2 چیزیں افطاری کی وہاں پہنچائے. فرمایا حدیث پاک میں آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو افطار کراتا ہے, کسی کو روزہ کھلواتا ہے, چاہے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھلائے, ایک کھجور دے دی, کچھ 1 گلاس پانی پلا دیا. فرمایا جس آدمی نے روزہ رکھا اور جس کے کھانے پر اس نے افطار کیا, روزے دار کو جو ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں, افطار کرانے والے کو بھی اللہ وہی ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے فوائد سے مالا مال فرمائے اور رمضان کی عبادتوں کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.